حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ اسلام لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ درمیانے قد کے اور بہت خوبصورت وجاہت کے مالک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں اللہ کے نبی نے دیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شخص کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں اس کے عقد میں آئی ہوں۔ یہ واحد شخصیت حضرت عثمان غنی ہیں جن کے حصے میں اللہ کی 2 بیٹیاں، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، جس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں جب آپ کی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے جو ہاں تھی ان کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا میرے پاس بیٹیاں ہوتی میں عثمان کو دیتا چلا جاتا، یہاں تک کہ اللہ مجھے دیتا جاتا میں عثمان کو دیتا۔ مجھے عثمان جیسا نفیس شخص اور حیادار شخص کوئی نہیں نظر آیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حضرت عثمان سے محبت بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان بڑا حیا والا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور اسی طرح لیٹے رہے اور پنڈلی کا کپڑا بھی اسی طرح ہی تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اسی طرح تھا، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ آیا۔ پھر اماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو اللہ کے نبی اٹھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور سمیٹ کے بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان چلے گئے تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آیا، میرے باپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیا اور اٹھ کے بھی بیٹھ گئے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اتنے باحیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیاداری، آپ کی عجز کی کیفیت بڑی پسند تھی۔ حضور بڑا پیار فرماتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کثیر تعداد میں اپنا مال اسلام پہ خرچ کیا۔ جیش اسرا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو عیش اسرا کی تیاری کروائے اور جنت کو پالے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا سودا ہے،
عثمان تو نے آخرت کے لیے اچھا سودا کیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جیسے اسرا کے لیے کوئی شخص ہے کوئی جو تعاون کرے اور جنت کو پالے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا یہ جملہ سن کر حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا ہے بھائی کوئی اور جو جیش اسرا کی مدد کرے اور ان کی تیاری کروائے اور جنت کو پالے؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ پالان کے ساتھ سارے کے سارے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اتر کے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغل گیر کیا، اور روایت کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے عثمان اب کوئی بھی نفلی عبادت نہ کرے تو اس کے لیے یہ عمل کافی و وافی ہے۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس وہ ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ جب جنگ بدر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت عثمان غنی اس جنگ میں نہ تھے، لیکن جب حضور واپس آئے تو حضور نے وہاں سے جو مال غنیمت تھا اس میں سے حضرت عثمان غنی کو بھی حصہ دیا، اور آپ کو بدری صحابہ میں بھی شامل فرمایا۔ کہا یہ اس وجہ سے رکے تھے کہ میری بیٹی جو ان کی زوجہ ہیں وہ بہت بیمار تھیں، یہ ان کے لیے رکے تھے، یہ اس جنگ میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، اس کا بھی اس طرح ہی حصہ ہے جس طرح باقی صحابہ کا حصہ ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ انداز محبت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے روما کوئی ہے شخص جو اسے خریدے اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت کی بشارت لے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اس کنویں کو خریدا اور خرید کے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کنویں کو خریدا ہے اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے عثمان تو نے جنت کو خرید لیا ہے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی نے کتنا مال اسلام کی خاطر خرچ کیا اور حضور کے حکموں پہ سارا کچھ خرچ کرتے چلے گئے۔ مکہ میں قحط تھا، قحط سالی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے سامان کے لدے ہوئے اونٹ آ رہے تھے، تو مکے کے تاجروں نے قصد کیا کہ آگے سے جا کے ملتے ہیں اور مل کر ان سے مال لے لیں گے اور یہاں آ کے مہنگے داموں بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی ابھی مکے سے دور تھے تو وہ تاجر حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے، جا کے حضرت عثمان غنی کو دگنا مال دینے کی آفر کی۔ آپ نے آگے سے کہا میں تو 10 گنا اجر لوں گا، 10 گنا اجرت لوں گا، 10 گنا مال لوں گا۔ انہوں نے کہا کون ایسا شخص ہے جو تجھے 10 گنا دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مکے میں پہنچو، وہاں 10 گنا ملے گا۔ وہ حیران، کہا ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جب حضرت عثمان غنی مکے میں آئے تو آپ نے سارے اونٹوں سے سامان اتروا کے گلیوں کے اندر رکھ دیا اور اعلان فرما دیا جس جس کو جتنی ضرورت ہے آئے اور لے جائے، بغیر قیمت کے اس کو میں دیے چلا جاؤں گا۔ تو حضرت عثمان غنی سے وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو کہتے تھے مجھے 10 گنا مال مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، کہاں سے 10 گنا نفع ہے؟ فرمایا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 گنا دیتا ہے۔ کہا آج میں نے 1 گنا خرچ کیا ہے، کل قیامت کے دن عرش کا رب مجھے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ عقائد تھے حضور کے صحابہ کے، اور حضرت عثمان غنی نے اپنے مال سے اپنے اعزاء و اقربا رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی غربا تھے ان کی بہت زیادہ مدد کی اور ان کے ساتھ ہمہ وقت تعاون کرنے میں لگے رہے۔ جب مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا وقت تھا تو حضور نے فرمایا کوئی ہے شخص جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدے اور خرید کر کے دے اور اسے وسیع کیا جائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
अन्हु खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी आप इरशाद फरमाएं मैं ख़रीद कर मस्जिद नबवी के लिए वक़्फ़ करूँगा। तो वो कितने लोग थे जिनकी वहाँ रहाइशें थीं, उन्होंने मुँह मांगी कीमत हज़रत उस्मान गनी से वसूल की, आपने सारी दी। जब दे के वापस हुजूर की बारगाह में आए तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सारे लोगों से ज़मीन ख़रीद ली है, अब आप जैसे चाहें अपनी मस्जिद को वसी कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अर्ज़ की, मौला मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जाना। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये वही शख्सियात हैं जिनसे अर्श का रब राज़ी है और इनके मुतल्लिक मेरा मालिक कहता है मैं इनसे राज़ी हो गया और वो मुझसे राज़ी हो गए। तो हज़रत उस्मान गनी ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के अंदर मोहब्बतें और उल्फतें बांटने में गुजारी। जब हज़रत उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर बराजमा हुए तो उस वक्त इंतशार की कैफियत थी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी बड़ा ही हौसला रखने वाले थे, वो लोगों के दरमियान सुलह की कैफियत को रखते। यहाँ तक के जालिमों ने कई चालें चली, हज़रत उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त की कैफियत को इख्तियार करते रहे, बर्दाश्त की कैफियत को इख्तियार करते रहे। यहाँ तक आपके खिलाफ साजिश करके आपको कत्ल करने के इरादे बना लिए गए, आपको घर में बंद कर दिया गया और कई रोज़ तक भूखे और प्यासे रहे। लेकिन देखिए उस जगह पे भी हज़रत उस्मान गनी का अंदाज़ क्या था। हज़रत उस्मान गनी उस जगह भी जब भूख और प्यास की कैफियत थी तो कुरान की तिलावत करते थे। आपसे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन अय्याम के अंदर मिलने आए तो उन्होंने पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, खाने की या पानी की ज़रूरत है। तो हज़रत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा कमाल का है। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको जज़ा दे, मुझे जब भूख या प्यास लगती है मैं रब का कुरान खोल लेता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अल्लाह मेरी भूख भी ख़त्म कर देता और प्यास भी ख़त्म कर देता है। ये हुजूर के प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु की हयात तय्यबा है। देखें जब हज़रत उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु पे जालिमों ने वार किए और आपको शहीद किया गया तो उस वक्त भी आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे और उस वक्त जब आपका सर कलम करने की कोशिश की गई, तलवार का वार किया गया तो आपके गर्दन से जो खून निकला उसके कतरे कुरान मुकद्दस की आयात पर गए। तो उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें रब की जानिब करके अर्ज़ की, मौला तू गवाह रहना, देख मैं तेरा कुरान पढ़ रहा था, तेरा पाक कलाम मेरे सामने था, मेरा सर तन से जुदा करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन मैंने लोगों को लड़ाया नहीं आपस में, मैं अब भी इस कोशिश में हूँ ये लोग आपस में जुड़ जाएं। मौला तू मुझ पे गवाह रहना कि मैंने लोगों के अंदर इंतशार नहीं डाला, मैं लोगों को जोड़ने वाला हूँ। देखें हमारे असलाफ की ज़िंदगियाँ किस चीज़ पे गुजरी कि वो लोगों को जोड़ने के लिए हमा वक्त तैयार रहे और लोगों को जोड़ने के लिए उन्हें अपनी जानों के नज़राने पेश करने पड़े तो वो भी किए। देखें हज़रत उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक दो गिरोह थे मुसलमानों के बन चुके। अगर हज़रत उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु हाकिम वक्त भी थे, खलीफा वक्त भी थे, अगर आप उनके खिलाफ जंग का हुक्म दे देते, उनको कत्ल करते तो मुसलमान मुसलमानों के साथ गुत्थम गुत्था होते, वो एक दूसरे के सर कलम करते। हज़रत उस्मान गनी कहते थे मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि मुसलमान मुसलमानों के खून के प्यासे हो जाएं, मेरी जान चली जाए तो मैं इस चीज़ पे राज़ी हूँ कि मुसलमान कभी भी आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें ना उठाएं। तो आज हमारा भी ये हक बनता है कि हम अपने असलाफ की हयात को पढ़ें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करें और हम सीखें हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे असलाफ का, हुजूर के असहाब का वो ज़िंदगी का अंदाज़ क्या था,
ان جیسا باحیا کوئی نہیں تھا، ان جیسا عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان جیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان جیسا لوگوں کے درمیان الفتیں بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگوں میں محبتیں بانٹتے تھے، وہ لوگوں کو جوڑتے تھے، وہ لوگوں کو دور نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہی پھر رب انہیں عزتیں دیتا ہے۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے، جس بندے نے چلتا پھرتا دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عثمان، وہ میرے پیارے عثمان کی جانب دیکھ لے، اللہ اسے جنتی کی زیارت نصیب فرما دے گا۔ تو آئیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھیں، ان کی زندگی کے تمام تر معاملات کو دیکھیں اور پھر ان پہ عمل کرتے ہوئے حضور کے صحابہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں، اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔